دوسری طرف سے ایک علمی افلاس پیدا، اور علمی افلاس یہ کہ ہمارے بارے میں یہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا گیا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دنیا کی امامت اور قیادت کریں. ہمیں اس نیت سے تو تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ دنیا کے قائدین یہاں سے پیدا ہوں. وزڈم آف ایسٹ دنیا کے اندر مشہور تھا. لوگ جب کوئی سمجھداری کی بات سننا چاہتے تھے تو سمجھتے تھے مشرق سے اٹھے گی اور مشرقی لوگ اس پر بات کریں گے. وہ وزڈم کہاں گیا اور وہ علم کہاں گیا اور وہ ہنر کہاں گئے؟ وہ آج دیکھیں کیا اس کی شکل سامنے. ہاں، انگریزوں کی آمد سے پہلے جو بر صغیر تھا، مغل حکمرانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ کے اوپر، اور آخری زمانے کے اندر اس نے اپنا استحقاق کھو دیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت ایسے نہیں جاتی کسی کی. جب حکومتیں یا معاشرے اپنا استحقاق کھو دیتے ہیں تب حکومتیں جاتی ہیں. لیکن اس گئے گزرے ہندوستان سے جو بالکل بہادر شاہ ظفر سے پہلے کا دور ہے، ہمارے ایک بڑے ہی محترم دوست تھے، آپ لوگوں نے شاید ان کا نام سنا ہو، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم، اور اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور کچھ عرصے کے لیے فیڈرل منسٹر بھی رہے تھوڑے سے وقت کے لیے. بڑے فاضل آدمی تھے. وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ 3 افراد ہندوستان کی 3 نمایاں شخصیات، مثلا آپ نے نام سنا ہوگا تو مجدد الفسانی. مجدد الفسانی کا جو اقبال تعارف کراتے ہیں نا، تو ہمیشہ اپنے انگریزوں کو جو اقبال نے تعارف کرایا تو ان الفاظ کے ساتھ کرایا: دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس آف مسلم انڈیا. اسلامی ہندوستان کے اندر مجدد سے بڑا جینیس کہتے ہیں کوئی نہیں پیدا ہوا. مجدد الفسانی علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس آف مسلم انڈیا. یہ مجدد الفسانی اور ان کے زمانے کے مغل بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر نواب سعد اللہ خان. نواب سعد اللہ خان، آپ کو پتا ہے حکومتیں تو وزیر کرتے ہیں، جس کو آج کل بیوروکریسی کہتے ہیں. اس زمانے میں وزیر ہوتے تھے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اس زمانے کے ہندوستان میں آج کا انڈیا، آج کا پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، تقریباً ان ملکوں کے بیشتر، بنگلہ دیش پورا، یہ سارا اس زمانے کی مغل سلطنت، ان ملکوں کا بیشتر حصہ اس کے اندر شامل. اس پورے عظیم الشان سلطنت کا انتظام و انصرام کرنے والا نواب سعد اللہ خان، اور دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتا ہے تاج محل. آپ کو پتا دنیا میں 7 عجائب ہیں، عجائب و غرائب، جن کو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں اور نہیں بنی. سب سے پہلے نام اس میں احرام مصر کا لیا جاتا ہے. تو جب دنیا میں کوئی چیز بہت عجیب ہو، یہ تو آپ نے محاورہ بھی اردو میں سنا ہوا، کہتے ہیں فلانا 8واں عجوبہ ہے. مطلب یہ کہ 7 تو ڈکلیئرڈ ہے، یہ اگر 8واں کوئی چیز دیا جائے تو وہ یہ ہوگا. تو یہ تاج محل جس آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے، احمد معمار، آپ سوچیں اس زمانے کی اس کی عقل کو دیکھیں اور اس کی مہارت کو دیکھیں اور اس کے فن کو دیکھیں. آج یہ پوری دنیا کے موسٹ وزٹڈ پلیسز کے اندر سے ہے. پوری دنیا سے سیاح کھچ کر آگرہ جاتے ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے. اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے احمد خان، اور یہ جو سب سے بڑا وزیر تھا نواب سعد اللہ خان، اور دا گریٹسٹ ریلیجیس جینیس جو تھا ہندوستان کا مجدد الفسانی، یہ تینوں ایک ہی نظام تعلیم کی پیداوار تھے. وہ کتنا جامع تعلیمی نظام ہوگا جو اگر علماء دے رہا ہے تو مجدد الفسانی جیسے دے رہا ہے، جو اگر آرکیٹیکٹ دے رہا ہے تو تاج محل کے بانی جیسے دے رہا ہے، اور اگر وہ کوئی بہترین قسم کا اسٹیٹس مین دے رہا ہے، کوئی بہترین قسم کا ایک مدبر منتظم دے رہا ہے، تو نواب سعد اللہ خان جیسا دے رہا ہے. مسلمان اتنے بے مایہ نہیں تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے. یہ جس احساس کمتری کے اندر ہم آج مبتلا ہیں، یہ انگریز ہمیں دے کر گئے ہیں. اپنی تاریخ پر بھی شرمسار، اپنے ماضی سے ناواقف، اور اپنے بارے میں ایک عجیب قسم کا احساس ہمارے بارے میں کہ شاید پتہ نہیں ہم پیدا کیے ہوں گے دنیا کے اندر. یہ چیزیں اس کی سوغات ہیں جو وہ چھوڑ کر گیا ہے ہمارے اندر.